خواتین، یہ نیک خواتین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام نیک خواتین میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں آنے والی خوش نصیب خواتین، جن کو امہات المومنین کہا جاتا ہے، مومنوں کی مائیں کہا جاتا ہے، ان کی عزت، عظمت، شان، مرتبہ کیسا بلند فرمایا اپنی پیاری کتاب لا ریب کتاب قرآن کریم میں ان کا جا بجا تذکرہ فرمایا۔ آئیے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ پارہ 21 سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ یہ نبی مسلمانوں کے ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ اس کی تفسیر میں، تفسیر صراط الجنان میں جو کچھ لکھا ہے اس میں سے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کی شان بیان فرمائی۔ نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات کو مومنوں کی مائیں فرمایا گیا، لہذا امہات المومنین کی تعظیم سگی والدہ کی طرح بلکہ ان سے زیادہ کریں گے۔ جیسے سگی والدہ سے نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے، ایسے ہی نبی کریم علیہ السلام کی ازواج مطہرات سے امتیوں کا نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ اور اس کے علاوہ جو دوسرے احکام ہیں جیسے وراثت اور پردہ، ان کا وہی حکم ہے جو اجنبی عورتوں کا ہے، یعنی ان سے پردہ بھی کیا جائے گا، اور عام مسلمانوں کی وراثت میں وہ بطور ماں شریک نہیں ہوں گی۔ نیز امہات المومنین کی جو بیٹیاں ہیں، ان کی بیٹیوں کو مومنوں کی بہنیں نہیں کہا جائے گا، ان کے بھائیوں اور بہنوں کو مومنین کے ماموں اور خالہ نہیں کہا جائے گا۔ اور قربان جائیں ان کی عزت عظمت کے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی قدر نصیب فرمائے۔ زرقانی علی المواہب میں ہے کہ یہ حکم نبی کریم علیہ السلام کی ان تمام ازواج مطہرات کے لیے ہے جن سے حضور علیہ السلام نے نکاح فرمایا، چاہے وہ حضور علیہ السلام سے پہلے انتقال فرما گئی ہوں یا حضور علیہ السلام کے بعد ان کا وصال مبارک ہوا ہو۔ یہ سب کی سب امت کی مائیں ہیں، اور ہر امتی کے لیے اس کی حقیقی ماں سے بڑھ کر لائق تعظیم و واجب الاحترام ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کی قدر نصیب فرمائے۔ حضور پچھلے سلسلے میں ہم نے بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ ماشاءاللہ بڑی خصوصیات، بلکہ اعلیٰ خصوصیات سنی آپ کے ذریعے، تو یہ چاہیں گے کہ آپ نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں کیسے آئیں، آپ کا ذہن کیسے بنا، یا کیا واقعہ ہوا، اس پر اگر کچھ ارشاد فرمائیں تو انشاءاللہ الکریم۔ پہلے کچھ اشعار۔ بالکل۔
ایمان تازہ کرتے ہیں. مادر اولی اہل ایمان کی سبحان اللہ. ہے یہ اس کی بزرگی و پاکیزگی سبحان برگزیدہ ہے رب محمد کی بھی عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام اس کا جبریل ملحوظ رکھے ادب جنتی گہر گھر اسے بخشے رب کوئی تکلیف اس میں نہ شور و شغب منزل من قصب لا نسب لا صحب ایسے کو شک کی زینت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. سلام رضا میں یہ دو اشعار ہیں، اس کی تضمین بھی لکھی گئی ہے. مادر اولی جی یعنی اول ام المؤمن، سب سے پہلی مومنوں کی ماں، ماشاء اللہ. اہل ایمان کی، ایمان والوں کی ماں ہے. یہ اس کی بزرگی و پاکیزگی. سبحان اللہ. آپ کی بزرگی، آپ کی شان، آپ کی عظمت اور پاکیزگی یہ ہے سبحان کہ یہ مومنوں کی ماں ہے اور پہلی ماں. ماشاء اللہ. اور اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام ہے. کیا مقام ہے؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عرش سے جس پہ تسلیم نازل ہوئی، اللہ کی طرف سے ان کو سلام آیا تھا. جبریل امی علیہ السلام سلام لے کر آئے تھے. اس سرائے سلامت پہ لاکھوں سلام. اس کا جبریل ملحوظ رکھے ادب، کیا بات. جنتی گہری گھر اسے بخشے رب. سبحان نہیں ایسا مکان اللہ تعالیٰ، ایسا محل جنت میں بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمائے گا. منزلوں من قصب لا نصب لا صخب، یاقوت جڑے ہوئے موتیوں کا محل جس میں شور نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اس بلند و بالا جنتی محل کی زینت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پر لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. حضرت کمال ہے. بے شک بے شک. وہ شان مصطفیٰ بیان کریں یا شان صحابہ بیان کریں یا منقبت اولیاء بیان کریں، شان اعلیٰ حضرت جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بہت دور اندیش خاتون تھیں. صحیح. سلیقہ شعار خاتون تھیں. ٹھیک. پریشانیوں میں، مصیبتوں میں حوصلے کے ساتھ ان کا مقابلہ کرنے والی خاتون تھیں. معزز تھیں، عزت والی تھیں، اور قریش میں ان کا نسب بہت اعلیٰ تھا. صحیح. اور بہت زیادہ مالدار خاتون تھیں. انہوں نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آنے سے قبل 2 نکاح کیے تھے. اچھا. تو یک کے بعد دیگرے جی. دونوں کا انتقال ہوا. تو اب چونکہ آپ کی شان و عظمت بہت تھی، جی، بہت طاہرہ خاتون تھیں، ماشاءاللہ، سیدۃ قریش تھیں، اور بہت شان والی تھیں، دور اندیش تھیں، سنجیدہ طبیعت تھیں. تو بڑے بڑے سردار نکاح کا پیغام بھیجتے تھے، مگر آپ بچوں کے ساتھ زندگی گزار رہی تھیں.
اللہ اللہ اور یہاں تک کہ انہوں نے شادی کی درخواست بھی کی اور مال و دولت کی بھی آفر کی، پیش کیے، مگر آپ نے قبول نہیں کیا۔ اللہ اللہ اچھا آپ تجارت کرتی تھیں، کتنی بہت بڑی تاجرہ، بہت بڑی تاجرہ تھی۔ اچھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کا چرچا تھا، جی حسن اخلاق کا چرچا تھا، آپ کی سچائی کا چرچا تھا، جی آپ کے دیانتداری کا چرچا تھا، اور آپ طاہرہ مشہور ہیں۔ میرے جی آقا علیہ الصلوۃ والسلام طیب و طاہر ہیں۔ ماشاء اللہ، اچھا یہ چاہتی تھیں کہ اللہ کے حبیب مال تجارت لے کر جائیں، صحیح، لیکن ہیزیٹیٹ ہوتی تھیں کہ پتہ نہیں قبول ہوگا نہیں ہوگا۔ جی آخر کار ایسی صورت بنی کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مال تجارت لے جانے کو قبول فرما لیا۔ ماشاء اللہ ماشاء اچھا اب مال تجارت لے کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سفر پہ روانہ ہوئے تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام تھے میسرہ، اللہ، جی وہ ساتھ، اور تاکید کی کہ ان کی نافرمانی نہیں کرنا، اللہ ان کی رائے سے اختلاف نہیں کرنا، اللہ، اور نوٹ کرنا ان کے معاملات۔ صحیح، اب انہوں نے کیا نوٹ کیا؟ اللہ اکبر، کہ بادل میرے مصطفیٰ کے سر پر ہائے ہائے، سایہ حاصل کرتا ہے، بے شک بے شک، ہم ان کے زیر سایہ رہتے ہیں جن کا سایہ نظر نہیں آتا، جھولیاں بھری جاتی ہیں عالم کی، دینے والا نظر نہیں آتا۔ اچھا میسرہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کی طرح رہے۔ جی غلام تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے تھے، حکم عدولی نہیں کرتے تھے، خدمت جی کرتے تھے۔ راہب عیسائی عبادت گزار، جی عیسائی عالم اور جی دنیا کو چھوڑے ہوئے جو ہوتے ہیں ان کو اس کو راہب کہتے ہیں۔ اس نے جب دیکھا کہ حضور جس درخت کے نیچے ٹھہرے ہیں تو اس نے نوٹس لیا اور کہا کہ یہ کون ہے؟ تو غلام میسرہ نے کہا قریشیوں میں سے ایک فرد ہے۔ نے کہا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی نہیں ٹھہرتا، اللہ اکبر، کیونکہ وہ عالم تھے نا توریت کے، اور کہا کہ ان کی آنکھوں میں کچھ سرخی رہتی تو ریڈش ہوتا ہے معاملہ؟ کہا ہاں کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نے کہا پھر یہی ہے، ہوا آخر الانبیاء، اللہ یہی آخری نبی ہیں۔ ایک کاش میں وہ وقت پا سکوں جب آپ کو اعلان نبوت کا حکم ہوگا۔ اللہ اللہ اللہ، اچھا یہ بھی روایت میں ہے کہ راہب نے دیکھا کہ بادل سایہ لیے ہوئے ہے، جی تو پوچھا کہ کون ہو؟ تو اب یہ سب تعارف ہوا، تو اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سر اقدس کے بوسے لیے، قدموں کو چوما اللہ اور کہا میں ایمان لاتا ہوں، گواہی دیتا ہوں آپ وہی ہیں جس کا اللہ نے توریت میں ذکر فرمایا ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، اور کہا کہ میں نے ساری علامتیں دیکھ لی ہیں، ذرا اپنے کندھوں سے کپڑا ہٹائیے میں علامت وہ بھی دیکھ لوں۔ تو مہر نبوت بھی اس نے دیکھی اللہ اور ایمان لایا اور کہا کہ آپ وہی ہیں جن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی۔ غلام میسرہ جو تھا بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، وہ یہ چیزیں نوٹ کر رہا تھا۔ اچھا جب ڈیلنگ ہو رہی تھی کسی بزنس پر تو کوئی اختلاف ہوا تو اس کسی شخص نے حضور کو یہ کہا کہ تم لات و عزیٰ کی قسم کھاؤ، فرمایا میں وہ قسم نہیں کھاؤں گا۔ سبحان اللہ، اچھا آج کل کے تاجروں کے لیے ایک مدنی پھول دیتا جاؤں کہ تجارت میں قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تربیت فرمائی، مال بک جائے گا برکت نہیں آئے گی۔ برکت نہیں آئے گی۔ اچھا اب یہ جب سامان تجارت کا سلسلہ ہوا اور قافلہ واپس لوٹا تو عام سالوں سے بڑھ کر پروفٹ ہوا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اچھا میسرہ غلام کے دل میں حضور کی محبت آ گئی، کیونکہ وہ دیکھتا تھا کہ بادل سایہ کیے ہوئے ہیں، اور جب قافلہ واپس آیا تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھ رہی تھی کہ حضور آ رہے ہیں اور فرشتے سایہ کیے ہوئے کیا ہیں، بات، تو اس سے بھی بہت امپریس ہوئی، اور پھر میسرہ نے آ کر یہ ساری خبریں سنائیں، جی راہب کا واقعہ سنایا، اس کے قبول ایمان کا بتایا، تو یہ اور متاثر ہوئی۔ ورقہ بن نوفل جو تھے یہ عیسائی عالم تھے اور آسمانی کتابیں انہوں نے پڑھی ہوئی تھیں۔ جی یہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی تھے، ٹھیک، ضعیف ہو گئے تھے۔ جا کر سارا یہ واقعہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ سچ ہے تو یہ اس امت کے نبی ہیں، اللہ محمد صلی اللہ علیہ صلی وسلم، اللہ میں پہچان گیا ہوں آپ وہی نبی ہیں جن کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اللہ، تو یہ ایک اسباب بنے تھے۔ اور ایک اور صحیح۔ واقعہ جو روایت کیا جاتا ہے وہ یہ تھا کہ قریش کی عورتیں
سال میں ایک عید منایا کرتی تھیں اور کعبے کے پاس جمع ہوتی تھیں. اچھا. ایک دن جمع ہوئی تو وہاں ملک شام کا ایک یہودی یا عیسائی جو شخص تھا وہ آ گیا. اس نے پکار کر کہا اے قریش کی عورتوں، ان قریب ایک نبی ظاہر ہوگا جسے احمد کہا جائے گا صلی اللہ تعالی علیہ صلی وسلم. اللہ علیہ وسلم. تم میں سے جو بھی عورت ان کی زوجیت کا شرف حاصل کر سکے ضرور کرے. عورتوں نے سنا تو اس کو پتھر و کنکر مارے، برا بلا کا، سخت کلامی کی، مگر بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے خاموشی اختیار کی. یہ بات ذہن میں محفوظ کر لی. جب میسرہ نے یہ نشانیاں بتائیں تو خود آپ نے بھی جو دیکھا تو اب یہ خیال آیا کہ وہ جو یہودی شخص کہتا تھا وہ صحیح کہتا تھا. تو یوں یہ سلسلہ بنا اور پھر بارگاہ رسالت میں انہوں نے درخواست کی جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمایا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیرہ حضور. ہم آپ کی زندگی مبارکہ کے کچھ حالات مزید آپ سے سننا چاہیں گے، لیکن لگتا ہے کہ یہ ہمیں تیسری قسط میں مزید لے کے جانا پڑے گا. ہمارے اگلے سیگمنٹ کا وقت ہو گیا. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. ننھی مبلغہ. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is حلیمہ سعدیہ from One Makki Girls from Medina Town Campus 2. آج میں آپ کو لڑائی جھگڑا کرنے کے بارے میں بتاؤں گی. اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو زیادہ جھگڑا کرنے والا ہو. پیاری بچیوں، لڑائی جھگڑا کرنے کے بہت سے دینی اور دنیاوی نقصانات ہیں. مثلا لڑائی جھگڑا کرنے سے آپس کی دوستی ختم ہو سکتی ہے، اور لڑائی جھگڑا کرنے سے فساد کام نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے. جھگڑالو بچیوں کو کوئی بھی اچھا نہیں کہتا، کوئی بچی بھی اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی، اور پھر لڑائی جھگڑا کرنے سے اللہ پاک بھی ناراض ہو سکتا ہے. استغفر اللہ. بات بات پر لڑائی جھگڑا، مار پیٹ اور توڑ پھوڑ کرنے لگتی ہیں. گھر میں بھائی بہنوں سے کھانے پینے یا چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتی ہیں، جو کہ بہت بری بات ہے. اچھی بچیوں، اس طرح بات بات پر لڑائی جھگڑا، مار پیٹ اور توڑ پھوڑ کرنا اچھی بچیوں کا کام نہیں، بلکہ اچھی بچیاں تو صلح صفائی کو پسند کرتی ہیں. اگر کسی بچے یا بچی نے آپ سے لڑنے جھگڑنے والی کوئی بات کر بھی دی ہو تو ہمیں آگے سے لڑنے کے بجائے معاف کر دینا چاہیے. اللہ پاک بھی اس سے خوش ہوگا. یا پھر اگر کوئی تنگ کرے تو ہمیں امی ابو کو اچھے انداز میں بتا دینا چاہیے، مگر شکایت والا انداز بھی نہیں ہونا چاہیے. اللہ پاک ہمیں لڑنے جھگڑنے، مار پیٹ اور توڑ پھوڑ کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. اللہ تعالیٰ ہماری ننھی منی مبلغہ کو بڑی عمر میں بھی مبلغہ بنائے رکھے، دین کی عالمہ مفتیہ بنائے، اور نیک عمل کرنے والی، دوسروں کو نیکیوں پر لگانے والی بنائے. ایک سوال بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. آئیے سوال اور جواب سنتے ہیں. میرا یہ سوال ہے، گھروں میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، پھر گھر میں ہی وقت گزارنا ہوتا ہے، اس کا کوئی علاج عطا فرما دیں. جی، گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں، ہونے نہیں چاہیے. کیوں ہوتے ہیں؟ زبان ہماری کنٹرول میں نہیں. اس زبان کو شریعت کی لگام دے دیں تو انشاءاللہ الکریم راحت و آرام ہم ماشاءاللہ. اور خاموشی اختیار کریں. وہ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے نا، یک طرفہ جنگ تو ہوتی نہیں ہے نا، دو طرفہ ہی ہوتی ہے. تو یہ روٹی دونوں ہاتھوں سے پکتے. جی، یہ بھی اچھی مثال ہے. تو بیجا فرمائشیں، ایک دوسرے پر تنقید اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو جھگڑے ہوتے ہیں. کسی کے کام میں تنقید اور یہ سلسلے نہ کی جائیں. کو سمجھانا ہو تو نرمی اور پیار کے ساتھ سمجھایا جائے، برداشت کیا جائے ایک دوسرے کو. اور
علاج یہ ہے کہ گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سیدھا قدم گھر میں داخل کریں، گھر والوں کو سلام کریں، اور گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو کہیں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ سبحان اللہ، وبرکاتہ. سبحان اور اس کی برکت سے انشاءاللہ گھر میں اتفاق رہے گا اور روزی میں بھی برکت ہوگی. ماشاء ایک روحانی علاج یہ ہے کہ اللہ پاک کا ایک صفاتی نام ہے ودود. تو یا ودود یا ودود یا ودود، یا ودود، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے 1000 مرتبہ 1000 ٹائم پڑھیں، اور لاہوری نمک پر دم کریں، سالن میں ڈال دیں، سارے گھر والے کھائیں، انشاءاللہ آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی. ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف چلیں. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین. یقین جانیے ہر بیان دل کی تختی پر لکھنے جیسا ہے، ذہن نشین کرنے جیسا ہے، اور پھر عمل کرنے والا ہے، اور ایسا ہے کہ دوسروں کو بھی یہ بتایا جائے تاکہ بیٹیوں سے پیار کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے انعامات حاصل کرنے والے ہم بن جائیں. حضور آج کیا ارشاد فرمائیں گے بیٹیوں کے تعلق سے؟ بیٹیوں کے تعلق سے پیش کی الٹرا ساؤنڈ کروایا جاتا ہے اور پیش کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، پیش کی نا اتفاقیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس کے اندر ایک حکایت لکھی ہے. ایک مبلغ دعوت اسلامی نے کہا کہ میرے ایک کلاس فیلو فوجی افسر ہیں، تو 2007 یا 2006 میں الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ کے مطابق ان کی زوجہ ایک بیٹے کی ماں بننے والی تھی. اچھا، اس رپورٹ کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ میرے دوست کی والدہ نے، یعنی بچے کی دادی نے، بڑے چاؤ سے ارمانوں سے پوتے کے کپڑے تیار کروائے، مردانہ بچے کے جو جی، ولادت ہوئی تو بیٹی پیدا ہوئی. اللہ، اللہ کی شان ہے. جی، اور یہ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ حتمی نہیں ہوتی. اب دادی کے ارمانوں پر اوس پڑی جی، تو اب اس کی ناک کٹی، یعنی بے عزتی ہوئی، جی، تو اس نے سارا غصہ بیٹی جننے والی بہو پر نکالا، اس کو باتیں سنائی. اللہ، کبھی اس کے اختیار میں تھوڑی، اس کے اختیار میں تو ہے نہیں. بے شک. اچھا، تعجب کی بات ہے کہ عام طور پر یہ ساس والدہ یہ بھی کرتی، مرد بھی کرتے ہیں، جی، ان پر تعجب ہوتا ہے ہاں جی، کہ یہ عورتیں ہو کر کسی بچی کے آنے پر وہ بالکل. لڑائیاں کر رہی ہیں، باتیں کر رہی ہیں. تو یہ اللہ کی شان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیٹا مانگنے میں حرج نہیں ہے، بے شک. مگر بیٹیوں کے آنے پر ناخوش ہونا، منہ بگاڑنا، یا استغفر اللہ ایک سے زیادہ بچیاں ہوتی ہیں، 3 4 5 آتی ہیں، توبہ. تو پھر ایک دوسرے پر جیسے نا کوئی افسوس کرتے ہیں، جیسے کسی کی فوتگی ہو جاتی جی، ہے، ایسے. روتے بھی ہیں، تسلیاں دیتے ہیں ہاں ایک جی، دوسرے کو. ارے بھائی یہ کیا ہے؟ ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ وغیرہ جو نہیں حتمی نہیں ہوتی، جی. یہ سمجھیں کہ اس میں یہ بات بھی بیان کی جا رہی ہے. ایک مدرس جامعۃ المدینہ کے کراچی کے، وہ کہتے ہیں کہ 2013 کی بات ہے کہ میرے گھر میں بچے کی آمد متوقع تھی. پہلے اللہ نے ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں عطا کی تھیں، تو 3 مہینے پہلے الٹرا ساؤنڈ ہوا مختلف وجوہات کی بنا پر. پہلے بیٹے کی خبر دی گئی، پھر 2 الٹرا ساؤنڈ ہوئے تو ایک تجربے کار لیڈی ڈاکٹر سے کرائے، انہوں نے دونوں مرتبہ بیٹی کی خوشخبری سنائی. اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا کہ یہ معاملات تو ظنی ہوتے ہاں ہیں، جی، بالکل. یہ کوئی حتمی نہیں ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے خواہش یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرمائے. اچھا، کس لیے؟ دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکت سے دیکھیں، امیر علیہ سنت کی تربیت کا فیضان دیکھیں. ماشاء اللہ. ان کی یہ خواہش تھی کہ اللہ مجھے بیٹا دے تاکہ میں اس کو عالم بناؤں، اس کو مفتی بناؤں، دعوت اسلامی کا مبلغ بناؤں. ماشاء اللہ. اور دعا کرتے رہے، یا اللہ ایسا بیٹا عطا فرما دنیا آخرت میں ہمارے حق میں بہتر ہو. اور بیٹی کی پیدائش کی صورت میں نے رب کا شکریہ ادا کرنا تھا. جی، اسلام میں کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے یہ پڑھا ہوا تھا کہ بیٹیوں کو برا مت سمجھو، بے شک وہ محبت کرنے والیاں ہیں. سبحان اللہ، سبحان بیٹیوں سے میری محبت اور بھی بڑھ چکی تھی. اللہ. اللہ. تو 16 ستمبر 2013 کو جب ولادت ہوئی تو الٹرا ساؤنڈ کی 2 رپورٹوں کے الٹ ہوا، اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرما دیا. اللہ اکبر.
تو الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ پر سبحان لڑائی جھگڑے اور طلاقیں، توبہ استغفر اللہ، اس مار پٹائی، دیکھیں، اور اس کو باتیں کوسنے، ہاں جی، دل آزاری. بالکل ایسے. وہ بیٹے کی دعا کرنے میں حرج نہیں ہے جی کہ بیٹا ہو تو میں اس کو عالم بناؤں گا، دین کا ماشاء خادم بناؤں گا، میرے لیے ثواب جاریہ سو. ماشاء اللہ، دیکھیں بیٹی کو بھی عالمہ بنایا جا سکتا بے ہے، شک، کیوں نہیں، بیٹی کو حافظہ بنائیں، بیٹی بے کو شک. مبلغہ بنائیں. ماشاء اللہ. اور بیٹوں کی دعا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کی دعا کی، جی. حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹے کی دعا کی، جی مگر کس بیٹے کی؟ نیک بیٹے نیک کی، اور جو دینی کاموں جی. میں معاون ہو. ماشاء اللہ. ایک اور اسلامی بھائی کہ وہ سمجھے کہ مدنی بہار بھی ہے، وہ کہتے خاندان میں لڑکیاں بہت تھیں، چچا کے ہاں 7 تو بڑے بھائی جان کے ہاں 9 لڑکیاں. اور میری شادی ہوئی تو یہاں بھی لڑکی کی ولادت ہوئی، اور کسی نے کہا کہ جادو ہو گیا بھائی، اولاد نرینہ بند کرا دی ہے کسی نے. ارے بھائی، تو کہتے میں قافلے میں گیا تو الحمدللہ قافلے میں جا کر دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا. ماشاء اللہ. اچھا دیکھیں کہ سبحان اللہ. یہ بھی اللہ کی رحمت ہے اپنے بندوں پر. ہم بیٹے مانگتے ہیں وہ بیٹیاں دے دیتا ہے، کیا بات، ہم بیٹیاں مانگتے ہیں وہ بیٹے دے دیتا ہے. سبحان اللہ. تو ہم، یہ اس کی رحمت ہی ہے. بے شک. وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، بے شک، ارحم الراحمین ہے. بے شک، بے شک، ہمیں کبھی شکوہ نہیں کرنا چاہیے بے شک. اور اس کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. دیکھیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 216 میں ہمارا رب کیا ارشاد فرماتا جی. ہے، وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور وہ تمہارے حق میں بری ہو. اب بیٹے کی خواہش ہے، بیٹا نابینا ہو جائے تو، اللہ، ہاتھ پاؤں سے معذور ہو جائے تو، اللہ، بیمار رہنے والا ہو جائے، اور چلو تندرست ہے، ہرونچی نکلے تو، چور نکلے تو، اللہ، ڈاکو نکلے تو، اچھا ماں باپ کو قتل کرنے والا نکلے، ماں باپ پر ظلم کرنے والا نکلے، بدتمیز نکلے تو اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. اور اگر بیٹے کی خواہش ہے، روحانی علاج شعبے سے تعویذ لیں اور دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں. وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے. زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، امیر اہل سنت کا رسالہ، اس کے صفحہ نمبر 20 پر مختلف اوراد وغیرہ ہیں. اگر بیٹی کی خواہش ہے تو وہ اس پر عمل کریں. صفحہ نمبر 22 پر بے اولادی کے 4 روحانی علاج ہیں، وہ پڑھیں، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ اللہ کا. ماشاء اللہ. آئیے مدنی چینل کے ناظرین اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، فیضان صحابیات. یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر مولا دیا مدنی ماحول، تیرا شکر ایک اور سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا سوال اور کیا جواب ہے. میرا نام زینب قاسم ہے، میں دارالمدینہ 2 مدنی کلاس میں پڑھتی ہوں. نگران پاک سے میرا سوال ہے کہ دعوت اسلامی میں دیکھا ہے نسبت چلتی ہے، کبھی 11 12 26 41، اس کا کیا مطلب ہے اور کیا فائدے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دیکھیں 11ویں کی نسبت غوث پاک کی ہے، 12ویں کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. 11ویں کی کیا نسبت ہے کہ 11 ربیع الاخر کو غوث پاک نے دنیا سے پردہ فرمایا. اللہ والے دنیا میں آئیں یا جائیں وہ ساعتیں برکت والی ہوتی ہیں. اور 12 ربیع الاول کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، یہ 12ویں کی نسبت ہے. 41 کی نسبت کیا ہے؟ شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ میں امیر اہل سنت کا بزرگوں میں 41واں نمبر ہے. 19 کی نسبت کیا ہے؟ 19 کی نسبت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے 19 حروف بنتے ہیں اس لحاظ سے. 26 کی نسبت کیا ہے؟ 26 رمضان المبارک کو امیر اہل سنت کی ولادت ہوئی تھی، پیدائش ہوئی تھی، یہ نسبت ہے.
26 की 25वीं निस्बत आपने कहानी में बता देता हूँ। 25 सफरुल मुजफ्फर को सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह तआला अलैह ने दुनिया से पर्दा फरमाया था। तो ये 25 की निस्बत है। अच्छा, जब हम इनकी निस्बत वो करते हैं, मसलन बिस्मिल्लाह के 19 हरूफ की निस्बत से इस्लामी बहनों के इज्तिमा में लेकर आने की वो आपकी जिम्मेदारी 19, तो बिस्मिल्लाह शरीफ की तरफ तवज्जो गई ना भाई। 11वीं के ना 11 इस्लामी बहन तैयार करके लाने हैं आपने, 12वीं की 12 इस्लामी बहनें तैयार करनी है, इज्तिमा की दावत देनी है आपने। 26वीं की निस्बत से 2600 रुपये अल्लाह की राह में देने, तो देखिए तवज्जो अल्लाह के वलियों की तरफ जा रही है, बुजुर्गों की तरफ जा रही है, बिस्मिल्लाह शरीफ की तरफ जा रही है, हुजूर की बारगाह में तवज्जो जा रही है। और इसको ना नेक शुगून भी लिया जाता है, नेक फाल लिया जाता है कि अब काम बेहतर हो जाएगा। 11वीं की बात हो गई, 12वीं की बात हो गई, तो ये नेक शुगून लेना इस्लाम में जायज़ है और मुस्तहब है। देखा जी, निस्बत की बरकतें, और इंशाअल्लाह अच्छी निस्बत दुनिया में भी आखिरत में भी नफ़ा देगी, इंशाअल्लाह बेड़ा पार करेगी। आइए अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आका की ग़िज़ाएं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये नेक ख़वातीन, ये नेक ख़वातीन। पिछली बार हमने तलबीना के बारे में सुना था, जो बड़ी प्यारी ग़िज़ा है और बड़ी मुफीद ग़िज़ा है। देखते हैं आज कौन सी ग़िज़ा के बारे में हमें मालूमात मिलेंगी। हुज़ूर आज क्या इरशाद फरमाएंगे? हमारे नबी, प्यारे नबी, सोहने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का बासी पानी, ठंडा पानी वो पसंद फरमाते थे। सुभान। तो हुजूर की ग़िज़ा में ये भी शामिल रहा। और हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक अंसारी सहाबी के यहाँ तशरीफ़ ले गए, वो अपने बाग को पानी लगा रहे थे, सिद्दीक़ अकबर भी साथ थे। फरमाया कि अगर आपके पास मशकीज़े में रात का पड़ा हुआ ठंडा पानी मौजूद हो तो बर्तन में ले आओ, वरना हम मशकीज़े को मुँह लगा कर पी लें। फिर वो सहाबी आप दोनों को, यानी सिद्दीक़ अकबर और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झोंपड़ी में लेकर गए, प्याले में पानी डाला, उसमें बकरी का दूध दोहा और हुजूर की बारगाह में पेश किया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पिया, उसके बाद दोबारा प्याले में पानी डाला गया, दूध दोहा गया और सिद्दीक़ अकबर को पेश किया गया, उन्होंने नोशे जहाँ फरमाया। माशाअल्लाह, ठंडा पानी अल्लाह की अजीम नेमत है। और मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक रिवायत के खुलासे के मुताबिक, क़यामत में सबसे पहले बंदे से सवाल होगा, मैंने तुम्हारा जिस्म सेहतमंद नहीं बनाया था? अल्लाह, क्या मैंने तुम्हें ठंडा पानी सैरो कर नहीं पिलाया था? सुभान। मेरे आका अलैहिस्सलाम की हबीबा, हबीब खुदा उम्मुल मोमिनीन बीबी आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं, जो बंदा खालिस ठंडा और मीठा पानी पिए और बग़ैर तकलीफ़ के जिस्म में दाखिल हो, बग़ैर तकलीफ़ के बाहर निकल आए, उस पर शुक्र लाज़िम। अल्लाह। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ठंडा मीठा पानी पसंद फरमाते, दूध की लस्सी भी पसंद फरमाते, मगर कभी कभी नोश फरमाते थे। अच्छा, वो ठंडा पानी जो फ्रिज वाला होता है या बर्फ़ जिसके अंदर डालते हैं, इससे वो मुराद नहीं है, नेचुरली जो ठंडा है वो। और साहबा इकराम बारगाह रिसालत में बीरे सुकिया से पानी लाया करते थे, जो मदीने पाक से 36 मील के फासले पर था। और हमारे आका अलैहिस्सलाम सुबह के वक्त शहद में पानी मिलाकर उसे नोश फरमाते थे। खाने के बाद पानी ना पीते हमारे आका अलैहिस्सलाम। और याद रखिए नाजरीन, इससे हाजमा ख़राब होता है, और जब तक खाना हजम ना हो मेरे आका अलैहिस्सलाम पानी ना पीते। पानी बैठ कर अल्लाह के हबीब नोश फरमाते, खड़े होकर पानी पीने से मना फरमाते। जमजम शरीफ खड़े होकर आप नोश फरमाते। 3 सांसों में मेरे आका अलैहिस्सलाम पानी नोश फरमाते, और फरमाते ये सैराब करने वाला पसंदीदा तर और शिफा बख्श है। माशाअल्लाह। हर सांस मुंह से प्याला जुदा फरमाते, फिर सांस लेते और प्याले में फूंक मारने से मना फरमाते। बाज़ूक़ात गर्म चाय होती है तो उसमें कर रहे होते हैं, तो खैर अगर वो नहीं रहा जाता तो दुरूद शरीफ पढ़कर वो कर लें भाई, ताकि वो दम हो जाए, दम हो जाएगा, खैर होगी इंशाल्लाह। जब प्याले को मेरे आका अलैहिस्सलाम लबे मुबारक के करीब करते तो बिस्मिल्लाह फरमाते, जब जुदा करते तो हम्द बजा लाते। इस तरह 3 मरतबा फरमाते। अच्छा, अब यहाँ पर मैं पानी पीने के फ़वाइद अर्ज़ करूँगा। जी।
ہر شخص کو ڈیلی منیمم 12 گلاس پانی پینا چاہیے، صحیح 12 گلاس۔ فائدہ کیا ہے؟ جسم میں موجود فاضل مادوں کے اخراج میں آسانی ہوتی ہے۔ پیشاب زیادہ آنے کے خوف سے اب ہم پانی پینا کم کر دیتے ہیں، اور پھر کہ جی بار بار واش روم جانا پڑے گا، تو بھائی ڈاکٹر کے پاس جانے سے واش روم میں جانا آسان ہے۔ سادہ اور صاف ستھرا پانی پینا چاہیے، اور پانی کو اگر بوائل کر کے پئیں تو بہت آسانی ہوگی، یا پھر منرل واٹر جو اچھی کمپنی کا ہو۔ اور اگر آپ کہیں کہ جی اس کو ہم افورڈ نہیں کر سکتے تو گھر کے اندر اس پانی کو ابال لیں، بوائل کریں، پورا بوائل ہو جائے، ٹھنڈا کر کے اب اس کو استعمال کر رہے ہیں، اپنا واٹر کولر میں ڈال لیں، یا اپنے مٹکے میں، سراہی میں، کسی برتن میں، جگ میں ڈال لیں، اور اگر اس کے اندر 1-2 الائچی ڈال دیں گے نا تو پانی کے اندر خوشبو بھی آ جائے گی، فائدہ بھی بڑھ جائے گا، اور انشاءاللہ اس کا میل کچیل بھی بیٹھ جائے گا۔ وہ پانی جو پہاڑی علاقوں کے چشموں میں پایا جاتا ہے یہ بہت مفید ہے، اور پانی اگر ہم کم پیتے ہیں تو بہت سارے اسباب پیدا ہوتے ہیں۔ اس میں ایک سبب بدبو پیدا ہونے کا سبب بھی بنتا ہے پانی کا کم پینا، اور خون جمنے کی کیفیت بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ اور علامت کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ جسم کے اندر پانی کم ہو گیا ہے؟ زبان کا رنگ بدل جانا یہ سمجھیں کہ علامت ہے کہ پانی کی کمی ہے، یا پیشاب کا رنگ بدل جائے، وہ یلو یا ڈارک یلو کلر ہو جاتا ہے، گرمی۔ اچھا، پانی کی کمی کو چیک کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جسم کی کھال کو پکڑ کر تھوڑا سا کھینچیں، اگر وہ فوری چلی جائے اپنی جگہ پر تو پانی کی کمی نہیں ہے، اور اگر کچھ آہستہ آہستہ اپنی حالت پر جاتی ہے تو یہ بھی اس کی علامت ہے کہ پانی کی کمی ہے۔ وہ کھانے کے بعد پانی نہیں پینا چاہیے، فریج وغیرہ کا اس کا پانی جو ٹھنڈا ہے اس سے احتیاط کرنی چاہیے، اور شدت پیاس نہ لگے اس کا میں ورد عرض کرتا ہوں، وظیفہ عرض کرتا ہوں، یا مجیدو یا مجیدو یا مجیدو، یہ جو گرمیوں میں پڑے گا انشاءاللہ الکریم پیاس سے محفوظ رہے گا۔ ماشاء اللہ الکریم۔ مدنی چینل کے ناظرین، بڑا پیارا ورد بھی ہمیں مل گیا پیاس سے بچنے کے حوالے سے۔ انشاءاللہ الکریم رمضان شریف کے روزے بھی رکھیں گے، روزے قضا نہیں کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مدنی چینل سے دوستی عطا فرمائے، دیکھتے رہنے کی، دوسروں کو دیکھنے کی دعوت دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ طہ و یاسین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اپنا خیال رکھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ نیک خواتین اللہ کے احکام پہ ہیں سر کو جھکاتی، یہ نیک خواتین، یہ نیک خواتین۔